یہ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں؟ کون سا انصاف بھائی؟ یہاں کوئی انصاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ملک انصاف کے لیے بنے ہی نہیں ہے، یہ شرفیہ کا ملک گیا ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشیاں نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان آج شکست کھا گیا، پاکستان کا آئین شکست کھا گیا۔ ناظرین، میرے ساتھ عبداللہ ملک موجود ہیں اور انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی سنا دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ فیصلہ کہاں پڑا ہوا ہے، فیصلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلے ہی سارا کچھ جانتے تھے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے موکل جو ہیں انہوں نے اور کیا کیا خبریں دی ہیں، اب عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ اب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسلام آباد منتقل کر رہے ہیں۔ جس طرح انصاف کے تقاضے ہیں، کیا وہ پورے ہوئے؟ جج ہمایوں دلاور صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا کہتے ہیں؟ کیا چل کیا رہا ہے؟ شاکر آپ بڑے شرارتی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چڑیا ہے یہ صرف نجم سیٹھی کے پاس ہے، یا یہ جو منظور وسان صاحب کو خواب آتے ہیں صرف ان کو خواب آتے ہیں، ہمیں خواب نہیں آ سکتے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا کہ عدالتوں میں، پاکستان کی عدالتوں میں پہلی دفعہ T10 ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو رزلٹ بھی بتا دیا تھا 2 دن پہلے کہ وہ رزلٹ جج صاحب کی دراز میں آیا پڑا ہے، سائن ہو گیا ہے، مور بھی لگ گئی ہے، ڈیٹ صرف اوپر لکھنی ہے، اناؤنس کرنا ہے، اب ہو گیا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشیاں نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ دیکھیں ہم کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا، بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی سیاسی مقدمہ تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ایک سیاسی کیس تھا۔ اب آ کر عمران خان صاحب کی جو یہ آج سزا ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سزا ہے، اور یہ اس میں پھر ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے وہ جو جسٹس منیر صاحب والا نظریہ ضرورت تھا وہ دفن نہیں ہوا۔ جسٹس منیر، مولوی مشتاق، جج بشیر، جسٹس قیوم، کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، اور بھی بہت سارے نام ہیں، آپ نے دیکھ جیسے گنوا بھی دیے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ عدالتیں پھر استعمال ہو گئی ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عمران خان کے کیس میں یہ انصاف کا قتل ہوا ہے، اور یہ قتل کس نے کیا؟ ایک اعلیٰ عدالت کے جج نے کیا۔ دیکھیں نا، جب کہا گیا تھا کہ جی ہم دوبارہ بھیج رہے ہیں اسی شخص کے پاس، تو پھر وہ ویسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے جس کی توقع تھی، اور یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ لکھا پڑا تھا، صرف انتظار ہے کہ کب اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس نے اناؤنس کرنا ہے۔ جیسے وہ کہا گیا تھا کہ جج بشیر صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ فیصلہ آتا ہے تو وہ سنائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے تھی، اور یہ جو تاریخ چل رہی تھی پاکستان کی تاریخ میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہی تاریخ دہرائی گئی اور دہراتی جائی رہے گی۔ اب اس سے نقصان کس کو ہوا؟ نہ تو عمران خان صاحب کو نقصان ہوا، نہ کسی اور کو نقصان ہوا، یہ بھائی ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان آج شکست کھا گیا، پاکستان کا آئین شکست کھا گیا، پاکستان کی اخلاقیات شکست کھا گئی، اور وہ 14 لاکھ شہداء جو پارٹیشن میں شہید ہو گئے تھے نیا پاکستان بنانے کے اس پروسیس کے دوران، آج وہ خون کے آنسو اپنی اپنی قبروں میں رو رہے ہوں گے کہ جس ملک کے لیے، جس ملک کی آزادی کے لیے، جس ملک کے رول آف لاء کے لیے قائد اعظم کا پاکستان بنایا تھا، آج قائد اعظم کا پاکستان یہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا پاکستان ہے۔ آج یہ بات کہنا بھی جرم ہے، آج یہ بات سنانا بھی جرم ہے، آج یہ بات سوچنا بھی جرم ہے۔ جب دکھانا، بولنا، لکھنا جرم بن جائے ان لوگوں کا جو حق اور سچ کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرے میں اس قسم کے ہی فیصلے آتے ہیں۔ دیکھیے ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ریکنسلیشن کی پالیسی اڈاپٹ ہونی چاہیے تھی، اور تمام جو سیاسی قائدین ہیں ان کو ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے تھا، اور تاریخ کو دوبارہ سے لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن تاریخ وہی دہرائی گئی جو پہلے چلی آ رہی تھی کہ انصاف کا ہمیشہ یہاں قتل ہوتا ہے۔ یہ سیاسی فیصلے ہیں اور سیاسی نوعیت کے۔ ابھی آپ نے پوچھا کہ عمران خان انصاف کے جی آپ ابھی پوچھا کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا۔ دیکھیں یہ فیصلہ اس وقت دیا گیا ہے جس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک فضا تیار کی گئی تھی، کوئی الیکشن لمبے ہو جائیں گے جی، نہیں ہوں گے جی، 90 دن میں ہوگا۔ اب دیکھیے گا کہ اسمبلیاں وقت پہ ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن 60 دن میں ہوں گے، اور کوئی پرانی ہی سینسز پہ ہوں گے، کوئی نئی سینسز پہ نہیں ہوں گے۔ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو جیل میں ڈالنا تھا، ان کو نہل کرنا تھا تاکہ ان کی پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ لیکن دیکھیے آپ کب تک طاقت کے زور پر ایسے فیصلے کرتے رہیں گے؟ جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے، بالآخر آپ نے اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے۔
اس کی ایک دل کی آواز بھی تو سننی ہے. جس قسم کے حالات جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے انصاف نہیں کے تقاضے کیا پورے ہوئے؟ کل بھی آپ بڑا بات کر رہے تھے ہیں. شاکر کون سا انصاف یار؟ کیسی بات کرتے ہو آپ؟ تو سینئر رپورٹر ہیں ماشاءاللہ. میں تو آپ کو بڑا جید رپورٹر سمجھتا ہوں اور میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے. آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں؟ کون سا انصاف؟ رضوانہ کو تو آپ پورا 25 کروڑ پاکستان انصاف نہیں دے سکا. وزیر اعظم بھی نوٹس لے چکا, محسن نقوی بھی گیا, JIT بھی بن گئی. بھائی یہاں کوئی انصاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ملک انصاف کے لیے بنے نہیں ہے. یہ شرفیہ کا ملک ہے. جب چاہو اقامہ آپ نے سنا تھا؟ ہم نے تو زندگی میں اقامہ کا نام ہی نہیں سنا تھا. اقامہ میں ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا. 109 میں ہائی کورٹ میں ٹرائل ہو کے ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دیا. ایک وزیر اعظم کو ویو کرتے ہوئے فارغ کر دیا گیا. ایک وزیر اعظم کو ابھی جناب توشہ خانہ میں فارغ کر دیا. توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ میں کس نے ہاتھ نہیں رنگے. ابھی یہ جسٹس شاہد بلال صاحب نے رپورٹ مانگ رکھی ہے تو کیوں نہیں دیتے پھر؟ اور سر یہ کہتے ہیں کہ ہلدی کیوں پئی ہیں؟ کہنا نو کہنا دینو تو سنانا نو. انصاف کسی کے لیے نہیں ہوتا. انصاف کا نام نہ لیا کریں. آپ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں, سول سوسائٹی کے رہنما ہیں. آپ ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اب کیا ہوگا کیا اس ملک کا؟ دیکھیں آپ سچ کہہ رہے ہیں, ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس دائرہ کار میں رہتے ہیں جب آئین میں ہوتا ہے. جب آئین ہو تو پھر آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہیں. آئین کی کتاب تو ہم نے الماریوں میں رکھ چھوڑی ہے, اس کو جھاڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں بے انصافی ہوئی ہے. دیکھو ہونا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, یہ ایسے ہی چلا جائے گا. اس لیے کہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ہونے کے لیے لوگ کچھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کچھ کرنا سے کچھ کرنا پیندا ہے. عشق سمندر ترنا پیندا ہے, انج نہیں ہو جاتا. ہونے واسطے زندگی نو اگے لانا پیندا ہے, سہولتیں برداشت کرنیاں پیندیاں نے, پھر جا کے قبلہ درست ہوندا ہے. پاکستان وچ سول سوسائٹی احتجاج کرے گی. دیکھیں سول سوسائٹی بیچاری کیا احتجاج کرے گی؟ کیا کر لے گی؟ احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ احتجاج ہی تو کرتے ہیں. ہم تو پیدا ہی احتجاج کرنے کے لیے ہوئے ہیں. کبھی روٹی کے لیے احتجاج کرتے ہیں, کبھی تعلیم کے لیے احتجاج کرتے ہیں, کبھی عزت بچانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں, کبھی ادویات کے لیے احتجاج کرتے ہیں, کبھی بجلی کے بل دینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں. ہمارا تو ملک ہی احتجاج کے لیے یا غلط قسم کی لیجسلیشن کے لیے بنا. بھائی 4 کروڑ لے کے ایک 4 یونیورسٹیوں کے بھائی ایکٹ پاس کرا لو. یہاں تو یہ چل رہا ہے. اب اتنی لیجسلیشن جتنی ہوئی ہے روکنے کے لیے, کاش اتنی لیجسلیشن ملک کو اٹھانے کے لیے ہوئی ہوتی تو شاکر اور میں آج یہاں کھڑے ہوتے کہ اتنی ترقی ہو گئی, اتنے لوگ باہر چلے گئے, اتنے لوگوں کو روزگار مل گیا, اتنا وافر مقدار میں پاکستان پہ ریسورسز آ گئے, پاکستان کے دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ اکانومی میں آ گیا ہے. بھائی ایسا نہیں ہے, ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جس ملک کا دشمن یہ کہہ رہا ہو تو یار اس کا نام نہ لو. مودی نے کیا کہا تھا, اور پاکستان کا نام نہ لو یار تو خود ہی گر پڑ جائے گا. تو یہ ہماری بھائی بےزتی ہے. جس ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہو بڑی بات ہے بھائی ہمیں تو قرضہ مل گیا. اور بھائی بھکاری کو اگر قرضہ مل جائے, اگر بھکاری کو آپ 10 روپے دے دیں تو مسکراتا ہے. ہم مسکرانے والے لوگ ہیں. اور وہ کیا کہا تھا, ایک بادشاہ نے کہا تھا, آپ کو سنا دوں کہ دوسرے ملک ہم پہ کیا کرنے والا ہے, حملہ کرنے والا ہے. تو دیکھیں ہماری جو نیشن ہے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ جناب اعلان کرواتے ہیں, کوئی نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا جی ان کے ٹیکسز بڑھا دیں, پھر بھی کوئی نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا جی جو لوگ شہر اور باہر سے اندر باہر جاتے ہیں چھتر بڑھا دو, تو پھر نہیں آیا. پھر کہتا جب جانے دفعہ آتے تھے دونوں بڑھا دو, لوگ آ گئے. کیا قوم جا گئی ہے, کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی لتر بڑھانے والے بڑھائیں. جی بالکل ناظرین, لتر بڑھا دیں, چھتر بڑھا دیں, اور ہماری قوم جو ہے وہ ہے اسی قابل. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.